قابل رشک ہے حسن جنت مگر، قابل رشک ہے حسن جنت مگر، کوئی دیکھے کچوچے کے شام و سحر۔ قابل رشک ہے حسن جنت مگر، کوئی دیکھے کچوچے کے شام و سحر۔ غوث کا آستاں نور کے بام و در، غوث کا آستاں نور کے بام و در، جن کے حجرے کی قندیل شمس و قمر، جن کی آمد سے اجڑا شبستان شر، ڈھونڈتی ہے سحر جن کا فیض نظر۔ غوث العالم ہے وہ قصہ یہ مختصر، پھر غلاموں پہ ہو کیوں نہ ان کی نظر۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا ہمیشہ ہی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں معصیت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے مختلف ادوار میں ایسی شخصیتوں کو بھیجتا رہا جنہوں نے اپنے قول و عمل، گفتار و کردار سے شرار بولہبی کے مقابل چراغ مصطفی کی لو کو بڑھایا۔ ایسی ہی عظیم شان شخصیتوں میں ایک تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی ذات والا صفات، کہ جنہوں نے پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کی اور ہزاروں لاکھوں بے شمار انسانوں کو دار اسلام میں داخل کیا۔ انہی سے سلسلہ اشرفیہ کا آغاز ہوا اور آج یہ سلسلہ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ سلسلہ اشرفیہ وہ واحد سلسلہ ہیں کہ جس میں مختلف ادوار میں ایسی یگانہ روزگار شخصیتیں ہوتی رہیں، ایسے جید علماء اور کبار صوفیاں ہوتے رہے جن کے دم قدم سے بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ اسلام کما حقہ ہوئی۔ انہی میں سے ایک عظیم شان شخصیت محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد محدث کچوجوی نور اللہ مرقدہ، کہ جن کی آواز میں سوز بھی تھا، ساز بھی تھا، کیف بھی تھا، سرور بھی تھا، رعب بھی تھا، دبدبہ بھی تھا۔ اور آج انہی کے شہزادے غازی ملت، شہنشاہ خطابت، شہزادہ محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضرت کا دیدار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حضرت کے مواعظ حسنہ سے ہم مستفیض ہوں گے۔ اب میں بلا تاخیر دعوتیں خطاب دوں گا وہ خطیب ذیشان، محدث اعظم ہند کی شان، کچوچے شریف کی آن، ہم سب کی جان، اہل سنت کی پہچان، جن کا وہ عظیم و شان بیان کہ جس سے بھاگ جائیں وقت کے بڑے بڑے شیطان، اور یہ سب اسی لیے کہ ان پر ہے کرم سید الانس والجان۔ ایسا خطیب ذیشان تمام حضرات نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں حضرت کے خطاب کو۔ اور ایک بات جو ضروری آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم الشان جلسہ الحبیب میلاد کمیٹی نے منعقد کیا ہے، اور یہ وہ کمیٹی کسی سے اس سلسلے میں کوئی چندہ نہیں لیتی، یہ ان کے اپنے عہدیدار، اپنے لوگ یہ سب اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ہے۔ اب بلا تاخیر حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، شہنشاہ خطابت، شہزادہ محدث اعظم ہند۔ اس کو بھی رکوع کراؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ایک عزیز دوست ہیں اور ان کی بڑی مشہور اور مقبول نعت پاک ہے. میں اپنے اس پیارے دوست کا نام نہ بھی لوں گا تو آپ پہچان جائیں گے کیونکہ وہ نعت سے پہچانے گئے. مدنی مدینہ والے مدنی رنگ میں رنگ جانے والے نے مدنی بھی کہا مدینے والے بھی کہا، لیکن چونکہ میرے ساتھ پورا دارالعلوم ہے میں نے کہا یہ مکہ کی چھوٹ جائے. مکہ مدینہ والے یہ ہو گئی ردیف. اور اپنے امام اہل سنت سے میں نے لیا زمین اور قافیہ، باقی سب آپ کو نظر ہے. میں جانتا ہوں کہ یہاں اچھے اچھے شاعر بھی ہیں، بڑھیا پڑھتے ہیں، کچھ تو صرف بڑھیا پڑھتے ہیں. ترنم ہے اور میرا حال تو یہ ہے، سچی بات، نہ گلا ہے نہ سر ہے نہ تال ہے نہ ردم. میرا گلا تو اتنا گلا ہے کہ کوکر کی بھی ضرورت نہیں، ایسا گلا ہے، لیکن جذبہ تو ہے. نہ آپ آواز پر دھیان دیجئے گا نہ سانس پر، نظر درد دل پہ رکھیے گا، جذبہ دروں پہ رکھیے گا. تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، تجھے رب نے کیا بنایا. سب سے پوچھ رہا ہوں، تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے. یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا. تیری ذات پاک والا تو ہے ذل رب اعلیٰ، تیری ذات پاک والا تو ہے ذل رب اعلیٰ. نہیں ذل کا کوئی سایہ مکہ مدینہ والے،
تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی میں پایا مقامی نوالے۔ یہ سبھی کا ہے عقیدہ، یہ سبھی کا ہے عقیدہ، جو بقول اعلی حضرت، یہ سبھی کا ہے عقیدہ، جو بقول اعلی حضرت، تجھے یک نے یک بنایا مقام نوالے۔ نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، تجھے رب نے کب بنایا مقام نوالے۔ تجھے رب نے کب بنایا مقام نوالے۔ ہے دعائے اہل سنت کی جہان رنگ بو میں، ہے دعائے اہل سنت کی جہان رنگ بو میں، رہے سیدوں کا سایہ مقام نوالے، رہے سیدوں کا سایہ مقام نوالے۔ دیکھیے حضرت، میں نے اپنے نام سے مقطع میں کیسا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ہے فاطمہ کا صدقہ، میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ، میں تیرے نسب کا حصہ، مجھے ہاشمی بنایا مقام نوالے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ بہت مشہور دعا ہے، اور یہ دعا ہم تک پہنچی ہے، صدقہ ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ ارے نبی پیدا نہ ہوتے تو قرآن نازل نہ ہوتا، اور جب نہ آتا تو آیت بھی نہ ملتی، تو یہ دعا کہاں سے ملتی؟ ربنا آتنا فی الدنیا۔ آپ کی دعا سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ اس دعا میں اپنے رب سے اچھی دنیا، اچھی آخرت اور جہنم سے بچنے کی دعا، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے اے اللہ عالم ارواح میں ہم کو اچھا رکھ، اور ماں کے پیٹ میں ہم کو اچھا رکھ۔ دیکھیے آپ شروع ہوئے ہیں روحوں کی دنیا سے، اور روح کی دنیا سے شروع ہو کر ماں کے پیٹ میں آئے، یہ دوسری دنیا ہے، یہاں ہم لوگ تیسری دنیا میں آئے ہیں۔ تو تیسری دنیا میں دعا میں سب سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی البطن حسنہ نہیں کہا، اماں کے پیٹ میں ہم اچھے رہیں نہیں کہا، عالم ارواح میں ٹھیک ٹھاک رہیں نہیں کہا، یہ دنیا ہماری ٹھیک رہے، آخرت اچھی ہو۔ ہاشمی میاں تم سمجھتے نہیں، جہاں خطرہ ہوتا ہے وہیں دعا کی جاتی ہے۔ عالم ارواح کو ایمان عمل کا کوئی خطرہ ہی نہیں، اماں کے پیٹ میں بھی عقیدے کا کوئی پرابلم نہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اماں کے پیٹ میں کوئی جماعت گھس کر کے ہم کو گمراہ کر دے گی۔ نو رسک ان دا اووری آف مام
and no risk in the world of souls. We are safe totally, perfectly, undoubtedly, absolutely. اور جب ہم محفوظ عالم ارواح میں ان کی ہمت نہیں کہ کوئی اجتماع کر لیں، ان کی ہمت نہیں کہ 3 دن کے لیے کسی اماں کے پیٹ میں جا کر کلمہ پڑھائیں، تو خطرہ ہی نہیں ہے. خطرہ تو اسی دنیا میں ہے. تو جہاں خطرہ شروع وہیں دعا. پہلے آپ اپنے ایک سفر پہ نظر ڈالیے، اب چل پڑے. روحوں کی دنیا میں کون تھے؟ آپ ہی. اللہ کا حکم ہوا دنیا بدلو، تو روحوں کی دنیا سے ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے. 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ 10 مہینہ 11 مہینہ جب تک خدا نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں رہے، حکم ہوا دنیا بدل. ہم اس دنیا میں آ گئے. 1 گھنٹہ 1 منٹ 1 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال 20 سال 40 سال 70 سال 100 سال جب تک خدا نے چاہا ہم یہاں رہے. اس کا حکم ہوا دنیا بدلو. ہم قبر میں چلے گئے. 5,000 10,000 20,000 50,000 برس تک جب تک خدا چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے. حکم ہوگا دنیا بدلو. ہم محشر میں چلے گئے. جب تک خدا چاہے گا ہمیں محشر میں رکھے گا. حکم ہوگا دنیا بدلو. ہم جنت میں چلے جائیں گے. کراچی والوں یہ بتاؤ ہم ختم کب ہوں گے؟ ہم تو دنیا ہی بدلتے رہے. مسافر کو مردہ کہو گے؟ ارے میں کل لاہور میں تھا، آج یہاں ہوں، میرا ٹرانسفر ہو گیا، منتقل ہو گیا، نقل مکانی ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا، کیا میں مردہ ہوں؟ روزانہ شہر بدلتے ہو، اپنے کو مردہ نہیں سمجھتے، اور ہم بدلنے جگہ تو مردہ ہیں. یہ ابھی پھول چڑھایا نا لوگوں نے، ابھی پھول چڑھایا نا مجھ کو، آپ کو بھی چڑھایا. کوئی ہے جنہوں نے چڑھایا؟ آپ ہیں نا؟ کیا سمجھ کے چڑھایا صاحب؟ زندہ سمجھ کے چڑھایا کہ مردہ سمجھ کے؟ زندہ سمجھ. اچھا یہ جب میرے کو پھول چڑھا رہے تھے تو کسی کو خراب لگا؟ کسی نے حرام سمجھا؟ تو پھول چڑھانا حرام کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کیا سمجھ کے چڑھا رہے؟ بولے زندہ سمجھ کے. اسی چھوٹی سی بات سے سنیوں کا نظریہ صاف ہو گیا کہ ہم پھول صرف زندوں پر چڑھاتے ہیں. توجہ چاہوں گا، اشارے کی زبان ہے، آپ فل کنسنٹریٹ کریں. ہم پھول صرف زندوں پہ چڑھاتے ہیں، چاہے زندہ زمین پر ہو چاہے زندہ زمین میں ہو. اگر صاحب سجادہ زمین پر زندہ ہے، میں زمین پر زندہ ہوں. اگر ہمارے علماء اہل سنت زمین پر زندہ ہے، اگر یہ عوام اہل سنت زمین پر زندہ ہے، اگر تم زمین پر زندہ ہو، اگر کراچی والے زمین پر زندہ ہے، اگر بر صغیر کی موجودہ نسل زمین پر زندہ ہے. کہا جاتا بھائی ایمان ہوگا تو بولے گا ربی اللہ، اور ایمان ہی نہیں تو اس کا کفر بولے گا ہاں لا ادری، سوری آئی ڈونٹ نو. 3 سوال کیا، افسوس میں نہیں جانتا بولا. چل لیٹ اینڈ ویٹ. محشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا ہی نہیں. نماز پڑھی تھی کہ نہیں، روزہ رکھا تھا کہ نہیں، حج کیا تھا کہ نہیں، زکوٰۃ دیا تھا کہ نہیں، نیک عمل کیا تھا کہ نہیں، نیکی کیا تھا کہ نہیں، دین پھیلایا تھا کہ نہیں، اصلاح کیا تھا کہ نہیں، سنت کا پرچار کیا تھا کہ نہیں، پوچھا ہی نہیں.
یہ اللہ پوری زندگی یہ گھر چھوڑ کے باہر نکل گیا تھا نماز پڑھانے، اور تو بلا بھی نہیں رہا ہے۔ کہا جو قبر کا امتحان فیل کر جاتے ہیں حشر میں ان سے کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ ابے جب تم میٹرک فیل ہو جاؤ گے تو انٹرمیڈیٹ میں کیسے جاؤ گے؟ کہیں بی اے فیل اسٹوڈنٹ ایم اے میں گیا ہے، کہیں قبر میں فیل ہونے والا حشر میں جا پائے گا؟ تو اگر اپنی نمازیں پیش کرنا ہے تو عقیدہ سنبھالو۔ اولی پرشش نماز بوت، اولی پرشش نماز بوت، سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، سب سے پہلے کہاں؟ ایسا لگتا ہے جسے ابھی پوچھی جائے گی۔ کہاں؟ روز محشر کی جان گداز ہوا محشر میں۔ اچھا تو محشر کون سا امتحان ہے؟ کہا وہ دوسرا امتحان ہے۔ کہا پہلے کی تو تیاری کر لوں تب میں دوسرا پیش کر پاؤں گا۔ تو دونوں ساتھ لے کے چلو۔ ایمان سے نپٹ گئے محشر میں اور عمل نے مستحق بنا دیا رحمت کا، اس کے کرم نے۔ تو آخرت اس کی اچھی ہے جس کی قبر، اور جس کی قبر اچھی اس کی دنیا اچھی۔ اس لیے کہ دنیا میں دولت کمانے سے اگر تم اچھے ہوتے تو قارون خراب کیوں نکلا؟ تخت پر بیٹھنے سے اگر عزت ملتی تو یزید پلید کیسے ہو گیا؟ اگر ڈکٹیٹرشپ ہاتھ میں آ جانے سے تمہیں عزت و احترام ملتا تو ہٹلر اور مسولینی پہ لوگ تھوکتے کیوں ہیں؟ معلوم ہوا قبر اچھی ہے تو دنیا اچھی ہے۔ اب دونوں کا مسئلہ کہ قبر پہ ٹک گیا، اسی کی دنیا اچھی ہے جس کی قبر۔ اگر قبر میں جنت ہے، قبر میں بہار ہے، قبر میں انوار ہیں، قبر میں لیٹا ہوا قرب خاص میں ہے، تو چاہے زمین پر 3 دن بھوکا ہو، 3 دن پیاسا ہو، جوان لاشوں کو اٹھایا ہو، سجدے میں سر کٹایا ہو، مگر قبر اگر جنت بن جائے تو وہ حسین کی زندگی کامیاب ہے۔ کامیاب ہے۔ اب قبر پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی سے میلاد مصطفیٰ کی اہمیت کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تم محشر میں اعمال پیش کرنے کے لائق تب بنو گے جب قبر میں پاس ہو جاؤ، اور جنت میں تبھی جا پاؤ گے جب قبر میں پاس ہو جاؤ، جہنم سے تبھی بچو گے جب قبر میں پاس ہو جاؤ، اور تمہاری دنیا بھی ٹھیک ٹھاک کہلائے گی اگر قبر میں پاس ہو جاؤ۔ تو قبر تو ہو گئی کلیدی جگہ۔ ایک سائیڈ دنیا کو اچھی بنائے، دوسرے سائیڈ آخرت کو۔ تو قبر کو غور سے دیکھا جائے، اس میں 3 سوال۔ پہلا سوال من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ 3 questions what do you say about this man؟ اور بیچ کا سوال ہے what's your religion؟ اور پہلا سوال ہے who is your Lord؟ تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ تمہارا رب کون ہے؟ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ ان 3 سوال کی ترتیب ایسے کیسے ہے؟ پہلے اللہ، پھر دین، پھر نبی۔ کوئی دوسرا ایگزامنر ہوتا تو کہتا پہلے اللہ، پھر رسول اللہ، پھر دین اللہ۔ پہلے رسول آئے، پہلے دین آیا۔ کہیں کہے رسول ایک دم آخر میں، اور بیچ میں دین کیسے آ گیا؟ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا، جیسے کھڑکی کھل گئی، نئی روشنی آئی۔ اور کہا چبی میاں ایک چادر کے نیچے ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، بالکل روشن ہو گیا دماغ۔ اب آپ کا بھی روشن کر دوں۔
ایک چادر کے نیچے میں نے ایک آدمی کو لٹایا، سر سے پیر تک ڈھانک دیا اور آپ کو بلایا، اے ہزاروں مسلمانوں ادھر آؤ، بتاؤ اس چادر کے نیچے جو لیٹا ہے یہ کون ہے؟ آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا، حضرت کیا بتائے پائے، چادر کے نیچے منہ چھپائے ہے، سر سے پیر تک ڈھکا ہے، ہم کہاں جانے کے ہیں؟ ارے ٹائم تو ایسا آ گیا ہے حضرت کہ چہرہ دیکھ کے تو مذہب کا پتہ چلتا نہیں، اس ڈھکے کا کیا بتاؤ ہے؟ دیکھ کے تو سمجھ میں آتا نہیں کہ گڈ مارننگ کہوں کہ سلام کروں، نمستے کہوں کہ کچھ نہیں سمجھتے کہوں، چہرہ دیکھ کے مذہب کا تو پتہ چلتا نہیں، یہ ڈھکا ہوا تو میں نے کہا پوچھ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اب چادر کے نیچے لیٹا لیٹا اس نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ اب اس جواب سے پتہ چل گیا کہ یہ ملحد نہیں ہے، یہ نیچری نہیں ہے، یہ پکا کمیونسٹ نہیں ہے، یہ منکر خدا نہیں ہے۔ کہہ رہا میرا رب خدا ہے تو منکر خدا نہیں ہے، مگر پھر ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ خدا کو ماننے والے تو اور بھی مذہب ہیں، کس مذہب کی بنیاد پہ خدا کو مانتا ہے؟ اس کو تصور خدا کی بنیاد میں کون سا مذہب ہے؟ تو پوچھ لے تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین مدینوں کا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ ہم سمجھ گئے ہندو نہیں ہے، میرا دین اسلام کہہ رہا ہے تو یہ یہودی نہیں ہے، دین اسلام کہہ رہا ہے تو یہ عیسائی نہیں ہے، سکھ بھی نہیں ہے، بدھسٹ بھی نہیں ہے، یہ جینسٹ بھی نہیں ہے، کہہ رہا میرا دین اسلام ہے۔ مگر پھر ایک شبہ پیدا ہو گیا، اسلام میں بہت فرقے ہیں، سمجھا کرو کس فرقے سے تعلق ہے؟ تو کہا کہ بتا نبی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، یہ گرامر کی تھوڑی سی بات آ گئی ہے، میں خالص درسگاہی گرامر نہیں پڑھاؤں گا مگر صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ یہ کانا کنتا یہ سب چکر میں مت پڑھو، لیکن جب مظاہرے پہ داخل ہوتا ہے تو مانا یہ ہوا ما کنتا تقولو، کیا کہتے ہو یہ ترجمہ نہیں ہے، ما کنتا تقولو کیا کہا کرتے تھے، توجہ چاہوں گا، کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی کے بارے میں تمہاری رائے لی جا رہی ہے، اور صرف نظریہ نہیں تمہاری عادت بھی پوچھی جا رہی ہے، عادت بھی پوچھی جا رہی ہے۔ اپنے جیسا کہا کرتے تھے یا اپنا بڑا بھائی کہا کرتے تھے یا رسول اللہ کہا کرتے تھے یا نبی اللہ کہا کرتے تھے یا حبیب اللہ کہا کرتے تھے، تیری عادت کیا تھی؟ ما کنت تقول کیا کہا کرتے تھے؟ دیکھو ایک بار بتاؤ، السلام علیکم، ہم نے وہ وعلیکم السلام، آپ مسلمان ہیں جی، بس مسلمان سن لیا کافی ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے حضرت کتنے مسلمان ہو گئے ہوں گے؟ ہم نے کہا باؤ جتنا ادھر آ گئے جتنا ڈھاکہ میں چلے گئے، اب بھی الحمدللہ 20 کروڑ ہیں، کیونکہ جب نوکری نہیں ملے گی تو ہم یہی کام کریں گے، آبادی بڑھاتے رہو۔ اب آپ سوچیں مسلمان آپ نے پوچھا، پھر سب چپ ہو گئے، کوئی اس کے اندر نہیں گھسا کہ مسلمان ہے تو کس قسم کا ہے، اور کیسا ہے، کس رنگ کا ہے، کس کلر کا ہے، کس ڈیزائن کا ہے، اور کہاں سے امپورٹڈ ہے۔ ارے جب فرشتے نے پوچھ لیا تھا مؤذنوں کا، توجہ، اور اس نے جواب دے دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو اب اگلے سوال کی کیا ضرورت؟ جب قبر میں لیٹنے والا خدا کا بندہ ہے
اسلام اس کا دین ہے، اسی پہ کوشچن ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اللہ نے اس بات پہ بات ختم نہیں کیا کہ تو اسلامی ہے. سمجھا کرو. اگر اسلامی ہو جانا کافی ہوتا تو اسلام پر سوال ہی ختم ہو جاتا. مگر تیسرا سوال بتا رہا ہے کہ اسلام کو تم نے میرے محبوب کے کہنے پہ مانا ہے یا کسی مردود کے کہنے پہ مانا ہے. اسلام کی بنیاد ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اب میرے نبی کے بارے میں اپنا اوپینین بتا. کیا کہا کرتے تھے؟ تو خدا کو ماننا دعویٰ ہے، اسلام کو ماننا دعویٰ ہے، اور اس دونوں دعوے کی دلیل رسول پاک. تو یہی تو قبر میں پوچھا گیا کہ دو دعوے کی ایک ہی دلیل ہے. اے رسول، میں نے تمہیں دلیل بنا کے بھیجا ہے. اس نے اپنی طبیعت سے خدا کو مانا ہے، یا جماعت کے کہنے سے خدا کو مانا ہے، یا پارٹی کے کہنے سے خدا کو مانا ہے، یا کسی تنظیم کے پریشر میں خدا کو مانا ہے، یا اے مدینے والے تیرے اوپر بھروسہ کر کے مانا ہے. تیسرا سوال. اب آپ تھوڑا سا ایکیڈمک موڈ بنائیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کے بارے میں فرشتے نے پوچھا تو رب کا لفظ استعمال کیا. من ربوں کا رب. اسلام کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے استعمال کیا دین، ماں دینوں کا. اللہ کے بارے میں رب، اسلام کے بارے میں دین. اور جب نبی کے بارے میں پوچھا تو رجل. ما کنت تقول فی ھذا الرجل. رجل مانے مرد. اللہ کی ذات کو پوچھنا ہوا تو رب کہہ کے پوچھا، اسلام کو پوچھنا ہوا تو دین کہہ کے پوچھا، اور نبی کو پوچھنا ہوا تو مرد کہا. ارے کیوں نہیں کہا ما کنت تقول فی ھذا النبی؟ اس نبی کے بارے میں نبی کیوں نہیں کہا؟ خدا کو رب کہا، اسلام کو دین کہا، مصطفیٰ جان رحمت کو نبی کیوں نہیں کہا؟ بہت اچھا کیا اللہ نے جو اس سوال میں لفظ نبی نہیں ہے. بہت بڑھیا ہوا. جانتے ہو کیوں؟ نبی ہونے کے لیے، میں آنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہونے کے لیے. آنے کے لیے تو بہت کچھ ضروری ہے، بٹ ہونے کے لیے، نبی ہونے کے لیے بشریت ضروری نہیں. جس میں بشریت تھوڑا سا علمی ماحول میں آؤ. جس میں بشریت ضروری نہیں، میں حدیث سے ثابت کروں گا. رسول پاک خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں تو نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے. آدم علیہ السلام آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے، میں اس سے پہلے نبی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم سے پہلے نبی ہیں کہ نہیں؟ آدم سے پہلے نبی ہیں. آدم سے پہلے سمجھتے جاؤ، اسی میں بات ہے، اسی لیے ریپیٹ کر. جب میں ریپیٹ کروں سمجھ جاؤ اندر چکر ہے، کوئی خزانہ چھپا ہے مخملی کور میں، چوٹ نہ لگے اور معاملہ پہنچ جائے. حضرت گرامی
حضرات گرامی سمجھنے کی کوشش کرو. آدم سے پہلے نبی. پٹ ون سائڈ another سائڈ. دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ زور سے بولو. آدم علیہ السلام. دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام. دنیا کا پہلا بشر. اسی لیے حضرت آدم کو ابو البشر کہتے ہیں، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، آدم سے پہلے انسان نہیں، آدم سے پہلے بشر نہیں. اور رسول کہتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی. تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ ہیومینٹی سے پہلے، اور جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا، اور جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا، جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا. اس سے ثابت ہو گیا کہ میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. اب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ حکم نبوت کے لیے، ایک ایک لفظ احتیاط سے بول رہا ہوں، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. اے رسول جب تک تم نبوت والے رہو گے تمہیں بشر نہیں بنایا جائے گا، لیکن 12 ربیع الاول کو جب تمہاری میلاد مقصود ہوگی تو بشر بنا کے بھیجا جائے گا. کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ، بشر کو رستہ دکھانا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ، بشر کی رہبری کرنی ہے تو بشری تقاضے لے کر کے جاؤ. اے رسول تم آدمی بن کر کے نہیں جاؤ گے تو آدمیوں کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا، کھانا پینا کون سکھائے گا، ضابطۂ زندگی کون سکھائے گا، ازدواجی زندگی کون سکھائے گا. اے مصطفیٰ تم بچپن میں گھٹنے کے بل چلو تاکہ میرے بندوں کے بچوں کو گھٹنے کے بل چلنا آ جائے. اے رسول پڑوسیوں کا خیال رکھو تاکہ میرے بندوں کو پڑوسیوں کا خیال رکھنا آ جائے. اے رسول تم دوسروں کی مدد کرو تاکہ میرے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنا آ جائے. بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بن جاؤ تاکہ میرے بندوں کو بیواؤں یتیموں کا سہارا بننا آ جائے. اے رسول تم علم کی شمع روشن کرو تاکہ میرے بندوں کو علم کی شمع روشن کرنا آ جائے. بدر و احد خیبر و خندق میں اے محبوب تلوار اٹھا لو تاکہ میرے بندوں کو جہاد کرنا آ جائے. اے رسول تم تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو بزنس کرنا آ جائے. تم بزنس ٹور پر ابو طالب کی انگلی پکڑ کے جایا کرو تاکہ میرے بندوں کو بزنس ٹور کرنا آ جائے. تم خدیجہ سے شادی کر لو تاکہ میرے بندوں کو شادی بیاہ کرنا آ جائے. اے رسول تم فاطمہ کے باپ بنو اور پرورش کرو تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے. توجہ چاہوں گا. اور اے میرے محبوب جب اسلام پر خطرہ آئے تو کربلا کی زمین پر اپنے خاندان کو کٹوا دو تاکہ میرے بندوں کو گردنیں کٹانا آ جائے. بشر ہم بھی ہیں، بشر میرے مصطفیٰ بھی ہیں. بشریت پہ نہ کل جھگڑا تھا نہ آج ہے. وہ تو جب کہتے ہیں وہ تو ہماری طرح ہے تب جی چاہتا ہے کہ اس کو آئینہ دکھاؤں تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اس کی بیوی کتنا صبر کرتی ہے. جو آدمی زوجہ کے لائق نہ ہو وہ روضہ کے لائق کیسے ہے؟ دو جملے میں فرق بتاؤں گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، وہ بھی بشر، ہم تم بھی بشر. فرق یہ ہے
کہ ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، مدرسہ بنانے چلانے کے لیے، چندہ مانگنے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اور رسول بشر ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے۔ اور تھوڑا سا اکیڈمک مول بتاؤ کہ علمی نقطہ بتاؤ۔ مسئلہ یہ کٹھن ہے، وہ ہمارے ہاں منطقی حضرات پہلے جنس لاؤ پھر فصل لاؤ تب جا کے تعریف ہوگی، ماہیت طے ہوگی، سب چکر میں آپ کو لے جاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایسے سمجھ لو کہ جس چیز کے چلے جانے سے میرا وجود ختم ہو جائے وہ میری حقیقت، اور جس کے جانے سے میرا وجود ختم نہ ہو وہ میری صفت۔ صفت اور حقیقت میں فرق یہ ہے کہ یہ سمنانی تاج جو میں نے سر پہ رکھا ہے یہ میری صفت ہے، اگر اتار کے رکھ دوں میں ختم نہیں ہوں گا، تو جس کے جانے سے میں ختم نہ ہوں وہ صفت۔ اگر کسی صاحب کے چہرے پر دونوں دکان بند ہو جائے وہ اندھا کہلائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا، تو دیکھنا حقیقت نہیں صفت، بولنا حقیقت نہیں صفت، چلنا حقیقت نہیں صفت۔ ٹنگ چلی گئی، چلنا بند ہو گیا، مگر ہم تو ہیں، اور جس کے چلے جانے سے ہم ہی ختم ہو جائیں وہ ہماری ریئلٹی ہے، اور جس کے جانے سے ہم ختم نہ ہوں وہ ہماری کوالٹی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جس کے جانے سے ہم فنش نہ ہوں وہ ہماری کوالٹی ہے، اور جس کے جانے سے ہم فنش ہو جائیں وہ ہماری ریئلٹی ہے۔ جس کے جانے سے ہم ختم ہو جائیں وہ ہماری حقیقت ہے، اور جس کے جانے سے ہم ختم نہ ہوں وہ ہماری صفت ہے۔ اب میں یہیں بیٹھا ہوں، بول اے با اتار لے میں ہوں، یہ چشتی رومال میرے گلے سے کھینچ لے میں ہوں، یہ تاج سمنانی اتار لے میں ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرا بشر ہونا ہی صوفہ سے غائب ہو جائے، کوئی میرا بشر ہونا چھین لے تو کیا بچے گا؟ یہاں کچھ رہے گا؟ سوائے دھوبی کو دینے لائق کچھ کپڑے بچائیں گے، کیونکہ یہاں تو بشر ہی غائب، صرف صفتیں رہ گئی، حقیقت غائب۔ تو بشر ہم بھی ہیں، بشر رسول بھی ہیں، فرق یہ ہے کہ ہماری بشریت نہ ہو تو پھر اپنے پاس کچھ بھی نہیں، اور رسول سے بشریت لے لی جائے تب بھی ان کے وجود پر اثر نہیں، کیونکہ وہ آدم سے پہلے نبی، آدم سے پہلے نبی، بشر سے پہلے نبی، انسان سے پہلے نبی، آدمی سے پہلے نبی، تو بغیر بشریت کے وہ موجود، اور بغیر بشریت کے ہمارا کوئی نہیں وجود۔ تو پتہ چلا ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، اور رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے، رسول کی صفت ہے۔ صفت حقیقت کی طرح نہیں، حقیقت صفت کی طرح نہیں، نبی ہماری طرح نہیں، ہم نبی کی طرح نہیں۔ اب اگر فرشتے نے کہا ہوتا ما کنتا تقول فی ھذا النبی، تو مولوی لوگ کہتے نبی کے لیے جسم ضروری نہیں، بشر ہونا ضروری نہیں، آدمی ہونا ضروری نہیں، یہ تو نبی آدم سے پہلے رہ چکے ہیں، یہ تو نبی آدم سے پہلے، بشر سے پہلے، آدمی سے پہلے، تو بغیر جسم کے قبر میں آئے ہوں گے۔ اللہ علم الغیب ہے، ان کی بے ایمانی جانتا ہے،
سسٹم بدل دیا. کب میرے محبوب کو ہر جگہ میں تو قرآن میں نبی کہوں گا, میں تو یا ایھا النبی کہوں گا, میں تو یا ایھا الرسول کہوں گا, میں تو یا ایھا المزمل کہوں گا, میں تو یا ایھا المدثر کہوں گا. لیکن یہ فرشتے تم قبر میں نبی نہ کہنا, رسول نہ کہنا, مرد کہنا. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آخر اس میں مرد کتنے ہیں جو پہچان لیں. اور مرد کے لیے جسم اور روح دونوں ضروری. کراچی میں ایک مرد میرے کو ایسا دکھا دو کہ جسم نہ ہو مرد ہو. ہمیں جو مرد عورت دونوں میں سے نہیں ہوتے ان کے بعد بھی جسم ہوتا ہے. مہذب زبان میں آپ انہیں سکسر کہہ سکتے ہیں. چھکا. جسم تو ان کے پاس بھی ہے جو نہ ہی نسی, نہ مذکر نہ مؤنث مخنث. جسم تو ان کے پاس بھی ہے, تو بغیر جسم کے مرد ہوتا ہی نہیں. معصوم فرشتے جھوٹ بولتے نہیں, تو اب قبر میں جو ہے وہ مرد ہے, اور مرد کے لیے جسم ضروری. تو جب رسول کا جسم ہی امتی کی قبر میں آ گیا تو ذات مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئی. اب بچہ کیا کہا کرتا تھا. اس کو ڈائیلوٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہچوی میں معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب کراچی میں, دلی میں کہ چوچا شریف میں, اجمیر شریف میں جب کبھی کسی مسلمان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو کھڑکی کھل جاتی ہے اور رسول پاک کو دیکھ لیتا ہے. فرشتہ پوچھتا بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کیا کہا کرتا تھا, واٹس یور اوپینین اباؤٹ دس مین. پوچھ لیا فرشتے نے, کھڑکی کھل جاتی تھی. میں نے کہا ارے باپ رے باپ, بمبئی میں قبر بنی, سعودی عربیہ میں سرکار کا مزار, حجاز مقدس میں, اور بیچ میں ہند مہاساگر. ہمیں یہ کھڑکی ہے کہ سرنگ؟ کہاں کراچی میں قبر اور مدینے میں سرکار کی. یہ کھڑکی ہوگی یا سرنگ ہوگی؟ دلی سے آنے میں 4 گھنٹہ لگتا ہے, یہ سرنگ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا یار, کچھ تو بتاؤ. اور پھر وہ سرنگ بھی کیسے ایمٹی ہوگی, سمندر کا پانی گھس نہیں جائے گا. اتنی گہری قبر تو ہوتی نہیں کہ سمندر کے نیچے سے. کیا بول رہے کہ ہاشمی یا کائے کو تم فالتو بات کرتے ہو. بات یہ ہے کہ آپ نے کراچی میں مسلمان کو دفنایا, ہاں دفنایا, اور وہاں رسول پاک گنبد خضرا میں ہیں. زمین چپک جاتی ہے, سمٹ جاتی ہے, کھڑکی کھل جاتی. ارے میرے کا مولوی, کاش تو ہو جاتا دل سے صوفی کہ یہ جو اندر چھپا ہوا ہے ایک بے وقوف کوفی وہ نکل جائے. ارے کیا بولتا ہے تو, ارے مزہ آ گیا ہے. زمین چپک گئی, زمین سمٹ گئی, کھڑکی کھل گئی. اب میں کیسا آدمی ہے, زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا, بے جان زمین میں, بے جان زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا, اور جاندار پیغمبر میں آنے کی طاقت نہیں مان رہا ہے. مجھ کو تو ایسا لگتا ہے یہ مولوی بعد میں ہوا ہے, بی جے پی سے زیادہ متاثر ہے. ان کے ہاں تو زمین ہی کو پوجتے ہیں. زمین میری اماں ہے, زمین میری نانی ہے, زمین میری دادی ہے, زمین کی پوجا یہ وہ, اور یہ بھی زمین میں طاقت مان رہا ہے سمٹنے کی.
یہ ہے زمین کا بیٹا. لیکن سن، تجھے جتنی زمین سے محبت ہے اس سے زیادہ غریب سنیوں کو اپنے دین سے محبت ہے. حضرت، یہ تو میں آپ کو آج کھلا رہا ہوں، ٹٹول رہا ہوں. کل ڈبل ہے. آج سنگل پہ چھوڑ دیا بھائی. بہت دور سے آیا ہوں، داتا کے ہاں بیٹری چارج کرا کے آیا ہوں. اس لیے کہ میرا تجربہ ہے، تجربہ، کہ جس دل میں داتا نہیں، جس دل میں داتا نہیں، اس مولوی کو کچھ آتا نہیں. تو اس لیے میں لاہور شریف پہلے گیا تھا، چارج ہو جاؤں تب کراچی میں آؤں. پتہ نہیں یہاں کا جنریٹر کیسا ہو. سمجھتے سب. ارے اتنے بیدار سٹی میں رہتے ہو تو بیدار تو رہنا ہی پڑے گا، کیونکہ اب چور بھی تو اپنی شکل کا آ رہا ہے. اب تو صرف آنکھ ہی نہیں کھولنا ہے، چشمے کا نمبر بھی صحیح رکھنا ہے. ٹھیک ٹائمنگ بتا رہا ہوں، اس سے 5 منٹ ادھر ادھر نہیں ہوگا. ٹھیک 8 بجے کل صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی صاحب بہار شریعت دارالامجدیہ میں ٹھیک کل 8 بجے سانگ دھاروں گا، اور پھر عشاء کے بعد کل وہ بتایا جائے گا. یہ دونوں کو دھیان سے رکھیے گا، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے. عشاء کے بعد وہاں کنٹینیوس لگاتار کل 2 ہو جائے، وہ سیمی ہو، اب پرسوں فائنل. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. حضرات، کھڑکی کھولتے ہو. اب میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ تمہاری کھڑکی تو کھڑکی گیٹ کھل جائے. کھڑکی کھول. کراچی کی قبر میں سنی ہے، گنبد خضرا میں پیغمبر ہیں، کھڑکی کھل گئی اندر ہی اندر. مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک جب بظاہر بقید حیات زمین پر جلوہ گر، صحابی کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ نبی کی آنکھوں کے سامنے صحابی کا انتقال ہوا. نبی نے نہلوایا، نبی نے کفنوایا، نبی نے جنازہ اٹھوایا، نبی نے جنت البقیع پہنچوایا، نبی نے قبر میں صحابی کو اتروایا، مٹی دیا، دعا فرمایا، صحابہ کو لے کے نبی چل پڑے. میں نے ایک پوری تاریخ کو چند جملوں میں کہہ دیا کہ حضور کے سامنے ایک صحابی کا انتقال ہوا، وہ نہلایا گیا، کفنایا گیا، رسول پاک کی نگرانی میں سرپرستی میں دفنایا گیا. رسول صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، ابو عبیدہ کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، بلال کو، سلمان کو، ابو ذر کو لے کر کے سارے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے صحابہ کو نجوم ہدایت کو لے کر کے رسول پاک چل پڑے. جنت البقیع سے باہر رسول نکلے، ادھر نکیرین قبر میں آیا، نکیرین تشریف لایا اور صحابی کو جگہ کے پوچھا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے اہل بیت والی گلی سے باب جبریل یا باب النساء کی طرف جا رہے ہیں. صحابی نے جواب دیا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے بالکل مسجد نبی کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ پھر فرشتے سوال کیا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ رسول اب بالکل باب النساء کے پاس پہنچ گئے. صحابی نے جواب دیا،
دین الاسلام میرا دین اسلام ہے، رسول اپنے صحابہ کے جھلمٹ میں ہیں اور بالکل مسجد نبی میں داخل ہونے والے ہیں کہ اتنے میں قبر میں فرشتے نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو صحابی جنت البقیع کی قبر میں رسول کو دیکھ رہا ہے، اور صدیق اکبر اپنے بغل میں دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی اپنے بغل میں دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم اپنے پاس دیکھ رہے ہیں، لیہ مرتضیٰ اپنے پاس دیکھ رہے ہیں، تو رسول پاک ایٹ دی سیم ٹائم صحابہ کے جھرمٹ میں بھی، قبر کے اندر بھی، تو قبر میں رسول، زمین پر رسول، کون سی کھڑکی کھولو گے؟ اس لیے مان لے کہ خدا نے اپنے حبیب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے کہ پیغمبر تم جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ توجہ چاہوں گا، ہندوستان کے سنی غریبوں کی قبروں میں آنے سے رسول کو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن نہ روک سکا، پیغمبر کو غریبوں کی قبروں میں آنے سے ہمالیہ کی بلندی نہ روک سکی، ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے بحر ہند کی موجیں نہ روک سکی۔ جس پیغمبر کو غریب سنیوں کی قبروں میں آنے سے وزارت داخلہ و خارجہ نہ روک پائے، جس پیغمبر کو قبروں میں آنے سے فوج اور آرمی نہ روک پائے، جو پیغمبر طاغوتی قوتوں سے ٹکراتا ہوا قبر میں آ جائے تو اسے اٹل بہاری جیسا چلنے والا بھی نہ روک سکے۔ بڑے بڑے ہارڈ لائنر اینٹی اسلام ایلیمنٹس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، میرے نبی کو قبروں میں آنے سے نہ روک سکے، تو جس پیغمبر کو غیروں کی قبروں میں آنے سے نہیں روکا جا سکا، اس نبی کو اپنے میلاد میں آنے سے کیسے روکو گے؟ ایک بات بالکل صاف صاف کہہ دوں، ہاشمی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ رسول میلاد میں آتے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ آ سکتے ہیں۔ اب مولا ہیں، مالک ہیں، داتا ہیں، ماوا ہیں، ملجا ہیں، آقا ہیں، آوے چاہے نہ آوے، ان کی مرضی۔ مگر ہم نے محفل بچھا دیا ہے، شامیانہ لگا دیا ہے، بلبوں سے سجا دیا ہے، اندھیرے کو ہٹا دیا ہے، نظروں کو راہوں پہ لگا دیا ہے۔ آ جاؤ تو اچھا ہے، آ جاؤ تو اچھا ہے، آ جاؤ تو اچھا ہے، آؤ میلاد میں آؤ، یہ ہماری ہے عرضی، میلاد میں آؤ، یہ ہماری ہے عرضی، آؤ نہ آؤ آپ کی مرضی۔ آتے نہیں آتے یہ ان کا فیصلہ، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ رسول کو میلاد میں آنے سے روکو گے، محفل میلاد میں نبی کو روکو گے، سنی کو تو روک نہیں پائے۔
ایک بات بتاؤں، ایک اور الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے، کیا نبی کو تم نے میلاد میں دیکھا جو کھڑے ہوئے یا نبی سلام علیکہ؟ دیکھا گیا یا رسول سلام علیکہ، آنکھ سے دیکھا ہے کیا؟ میں کہا بھائی جو نہیں دیکھو گے نہیں مانو گے، جس کو نہیں دیکھو گے نہیں مانو گے۔ لا الہ الا اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ اللہ سب سے بڑا غیب، غیب الغیب، سب سے بڑا کا غیب، وہ تو نبی سے چھپا نہیں، یہ اتنا بڑا غیب وہ نبی سے چھپا نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا چھپ جائے گا، دماغ خراب ہے۔ چلے آؤ 40 دن کے لیے کیچا اچا کری، جتنا سے بھی خلل ہے دور ہو جائے گا۔ اندر کی بات بتاؤں جو اکثر لوگ نہیں بتاتے، میرا پتہ نہیں کیا بات ہے، میں کیسے ملک میں رہتا ہوں جہاں کھول کے بولنا پڑتا ہے، چھاتی پہ جھنڈا گاڑ کے بولنا پڑتا ہے، شرکستان میں توحید کا جھنڈا لہرا کے بولنا پڑتا ہے، بت پرستوں کے سامنے حق پرستوں کا گیت گا کے، ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ دیکھو ہم لوگ حضور کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، ہاں اب یہ ڈسپیوٹ ختم کرو، پیار محبت سے رہو۔ رسول پاک کو دیکھ کے ہم نہیں کھڑے ہوئے، کیسا ہوا تھا میں بتاؤں آپ کو، وہ برسوں پہلے کی بات ہے، میلاد ہو رہا ہے، نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، نور چلا، آدم سے چلا، چیز میں آیا، چیز سے چلا چلا، کہاں کہاں پہنچا، کس کو چمکایا، کہاں کہاں پہنچا، کس کو دمکایا، کہاں کہاں پہنچا، کس کو اجالے میں پہنچایا، چمکاتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکاتا ہوا، دمکتا ہوا چلا، ہو رہا ہے۔ اتنے میں روحانیت پاک مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئی، محفل میلاد آمد مصطفیٰ، سارے سنی بیٹھے ہیں، نبی آ گئے، سنی سب بیٹھے ہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، نبی سب کو نہیں دکھتے، دیکھنے کے لیے صدیق کی آنکھ لاؤ، فاروق کا نور لاؤ، عثمان کی پتلی لاؤ، کیا بولوں علی کا کیا لاؤ، ابے دیکھنے کے لیے آنکھ میں کوالیفائیڈ آئیز ہونا چاہیے، ورنہ رسول پاک نے ہجرت کی رات کنکری مار دی، سامنے ہی سے نکل گئے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، اب مت کہنا نہیں دکھائی پڑتے، نہیں دکھائی پڑتے، نہیں دکھائی پڑتے، نہیں دکھائی پڑتے، ہم سمجھ جائیں گے کنکری لگی ہے۔ بس تعجب یہ ہے کہ مارا کس کو اور اثر کہاں تک۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، نبی آ گئے، میلاد ہو رہا ہے، سنی بیٹھے ہیں، میلاد ہو رہا ہے، نبی آ گئے، سنیوں نے دیکھا ہی نہیں، سب بیٹھے ہیں، مگر اسی محفل میلاد میں ایک ولی تھا، ولی نے نبی کو دیکھ لیا، ولی کھڑا ہو گیا، جب ولی کھڑا ہوا تو سنیوں نے ولی کو دیکھا کہ ولی کھڑا ہے، سب سنی کھڑے ہو گئے، سمجھ رہے ہو؟ سنی مسلمان سلام میں نبی کو دیکھ کے نہیں کھڑا ہوا، ولی کو دیکھ کے کھڑا ہوا،
شاہ ولی اللہ کو دیکھ کے کھڑا ہوا، عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، فضل حق خیر آبادی کو کھڑا دیکھ کے کھڑا ہوا، خاتم الاکابر سیدنا علیہ رسول مہروی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، حجت الاسلام کو دیکھ کے کھڑا ہوا، سرد اللہ فاضل کو دیکھ کے کھڑا ہوا، ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین کو کھڑا دیکھ کے کھڑا ہوا، سلطان الوائزین سید احمد اشرف کو دیکھ کے کھڑا ہوا، حضور محدث اعظم ہند کو دیکھ کے کھڑا ہوا، پیر مہر علی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، پیر جماعت علی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، تو دیکھو یہ ولی نبی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے۔ سنی ولی کو پھر سے سجا دوں، میلاد ہو رہا تھا، روحانیت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئی، سنی سب بیٹھے تھے، اسی میں ایک ولی تھا، ولی کھڑا ہو گیا۔ جب ولی کھڑا ہوا سنیوں نے دیکھا کہ ولی کھڑا ہے تو سنی بھی کھڑے ہو گئے۔ تو اب ہم جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ولی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے۔ میلاد میں نبی آئے، نبی، میں بہت بھاری بات کہنے والا ہوں، نبی آئے، ولی کھڑا ہو گیا، ولی کو کھڑا دیکھا سنی کھڑے ہو گئے۔ اب تو سمجھ گئے کیوں کھڑے ہوئے؟ ارے میرے محفل میلاد میں نبی آتے ہیں، ولی ہوتا ہے، ولی کو دیکھ کے ہم کھڑے ہوئے۔ جن کے اجتماع میں نبی جاتا نہیں، ولی ہوتا نہیں، وہ کاہے کو کھڑے ہو؟ ایک اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے بر صغیر میں امن و شانتی، محبت و قوت کے ساتھ تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو ایک بنائے رکھے۔ لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یار مرتے تو ہیں، مرنا تو ہے۔ ہندوستان میں 40-50 ایک گاؤں میں، ایک شہر میں 100-200 ایک صوبے میں 10-20 ہزار پورے ملک میں تو مر ہی جاتے ہیں۔ یہاں پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان آئے دن۔ اب ایک بار بتاؤ، پوری دنیا میں 1 لاکھ آدمی ایک دن میں مر گئے، پوری دنیا میں، کوئی تعجب کی بات؟ اور جو مرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کس وقت اسے مرنا ہے۔ کبھی بھی کوئی شوہر اپنے بیوی سے نہیں کہتا "Oh my sweetheart, please give me toast and butter and a cup of tea as soon as possible because I have decided to leave this world 10 o'clock in the morning." نہیں بولتا۔ اے میری لائف، میری وائف، میں مجبور، تو مسرور، ادھر ہے نور، ادھر ہے غرور، یہ بتا جلدی سے مجھ کو چائے دے دے، یہ دے دے، وہ دے، ورنہ میں 10 بجے صبح مر جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے 11 بجے مر جاؤں گا؟ مرنے والے کو پتہ نہیں کہ 11 بجے مر جائے گا۔ فرض کرو کہ 12 بجے سینکڑوں لوگ مر گئے، 12 بجے چائنا میں مر گئے، 12 بجے افغانستان میں، 12 بجے عراق میں، 12 بجے لیبیا میں، 12 بجے سیریا میں، 12 بجے جارڈن میں، 12 بجے انگلینڈ میں، 12 بجے ہالینڈ میں، 12 بجے بیلجیم میں، 12 بجے جرمنی میں، 12 بجے فرانس میں، 12 بجے بلغاریہ میں، 12 بجے ٹرکی میں، 12 بجے سعودیہ میں، ہزاروں مر گئے۔ لیکن ایک مرا 12 بجے تو 3 بجے دفنایا گیا، 3 ہی بجے چین میں، 3 ہی بجے ہندوستان میں، 3 ہی بجے پاکستان میں، 3 ہی بجے بنگلہ دیش میں، ایک ہی وقت میں مرے، ایک ہی وقت میں نہلائے گئے، دفنائے گئے۔ اتفاق سے لاکھوں مرنے والوں میں 1000 ایک ہی ٹائم پہ دفن ہو گئے، مرے لاکھوں، مگر ٹائمنگ کے ڈیفرنسز کے ساتھ 10,000 آدمی ایک ہی وقت میں قبر میں پہنچ گئے، ایک ہی وقت میں فرشتہ نمودار ہوا۔ پوچھا من ربک کا،
ہندوستان والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، پاکستان والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، چائنا والا سمجھتا ایک ہی وقت میں مرے تھے، ایک ہی وقت میں نہلائے گئے، ایک ہی وقت میں کفنائے گئے، ایک ہی وقت میں دفنائے گئے، ایک ہی وقت میں قبر میں گئے، ایک ہی وقت میں لکیریں آئے، من ربوں کا۔ انگلینڈ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، ہالینڈ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، بیلجیم والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، جرمنی والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، عراق والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، سیریا والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، جارڈن والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، سعودیہ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ سب سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اتنے میں تیسرا سوال کیا گیا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو چین والا رسول کو اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، روس والا اپنی قبر میں، ہندوستان والا اپنی قبر میں، پاکستان والا اپنی قبر میں، ہالینڈ والا اپنی قبر میں، انگلینڈ والا اپنی قبر میں، فرانس والا اپنی قبر میں، جاپان والا اپنی قبر میں، شہریہ والا اپنی قبر میں، لیبیا والا اپنی قبر میں، سعودیہ والا اپنی قبر میں، ایک ہی وقت میں مرے، ایک ہی وقت میں دفنائے گئے، ایک ہی وقت میں من ربوں کا، ایک ہی وقت میں ما دینوں کا، ایک ہی وقت میں ما کنتا تقول، اور ایک ہی وقت میں میرا نبی 10,000 قبروں میں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم سے یہ مت پوچھنا کہ رسول ایک، میلاد ہزاروں، ایک کیسے جائے گا؟ اب ہم سے یہ مت پوچھنا کہ اکیلے مصطفیٰ کی ذات، ہزاروں محافل میلاد۔ جب تم اندر نہیں روک پائے تو اوپر کیا روک لو گے؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میلاد میں حضور آپ آتے ہیں، جب آتے ہیں آپ کی مرضی، کبھی نہ کبھی تو آتے ہیں، اللہ کا ولی جھوٹ نہیں بولتا، دیکھا ہے تب بولا ہے۔ اور آپ محفل میلاد میں سرکار آتے ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ قبر میں چاہے جیسا ہو، پرہیزگار ہو، گنہگار ہو، سب کو دکھتے ہیں، آپ میلاد میں کیوں نہیں دکھتے؟ آج جس تاریخی اور پہلے جلسے میں اگر ہاشمی یہ اعلان کرے کہ کراچی والوں سکون سے رہو، فساد بند کرو، یہ دیکھ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ مدینے والا اس محفل میلاد میں جلوہ گر ہے۔ اگر آج اس اسٹیج پر میں رسول پاک کو دکھلا دوں تو اختلاف ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپسی رنجشیں مٹ جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اطمینان دلاؤ نا مجھے۔ اگر پیغمبر بنفس نفیس بذات خود اس اسٹیج پر دکھ جائیں، پورا کراچی مانے گا، پورا بر صغیر مانے گا۔ یہی سوچ کر جب میں نے التجا کیا یا رسول اللہ اب دکھ جاؤ، جھگڑا ختم ہو جائے، اب دکھائی پڑ جائیے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، اب دکھائی پڑ جائیے سرکار، جھگڑا ختم ہو جائے گا، تب تک تاریخ اسلام نے میرے منہ پہ تماچا مارا، ہاشمی تو بھول گیا، حد ادب، ادب سے باہر مت جا،
یہ رسول کو دیکھیں گے تو کیا مان لیں گے؟ میں کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر کراچی جیسے تاریخی شہر میں میلاد کی مجلس میں، میلاد کی محفل میں رسول کو دیکھیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ تب تک تاریخ نے غریبان پکڑ کر مجھے ہلا کا بتا، اگر دیکھنے سے ماننا ضروری ہے تو ابو جہل نے دیکھا کہاں مانا، ابو لہب نے دیکھا کہاں مانا، عتبہ نے دیکھا کہاں مانا، شیبہ نے دیکھا کہاں مانا، اور ویسے کرنی بغیر دیکھے مان رہے ہیں۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہے کہ یا رسول اللہ اگر محفل میلاد میں آپ آتے ہیں اور دکھائی نہیں پڑتے تو کیا ہے، اور قبر میں آتے ہیں دکھائی پڑتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ جواب میلاد ہاشمی دونوں امتحان ہے۔ اللہ اکبر، دونوں امتحان ہے۔ both are test of your faith. There are two examinations in your life. In the Mahfil Milad, your beloved Prophet is unseen. This is the examination and test of your ideology. And you went into grave and he appeared. This is also test, this is also examination. پیغمبر قبر میں زیارت کے لیے نہیں آئے، امتحان ہے۔ تو میلاد میں نہ دکھائی پڑنا امتحان، قبر میں دکھائی پڑنا امتحان۔ توجہ چاہوں گا، سب لوگ متوجہ ہو جاؤ۔ قبر میں دکھائی پڑنا امتحان، میلاد میں نہیں دکھائی پڑنا امتحان۔ قبر کا امتحان یہ ہے، میں دکھائی پڑوں گا، دیکھوں امتی پہچانتا ہے کہ نہیں، دکھائی پڑوں گا، دیکھوں پہچانتا ہے کہ نہیں، اور میلاد میں دکھائی نہیں پڑوں گا، دیکھوں مانتا ہے کہ نہیں۔ قبر میں دکھائی پڑوں گا، دیکھوں متی پہچانتا ہے کہ نہیں، اور میلاد میں نہیں دکھائی پڑوں گا، دیکھوں مانتا ہے کہ نہیں۔ تو جو یہاں مانتا ہے وہاں پہچانتا ہے، جو یہاں مانتا نہیں وہاں پہچانتا نہیں، تو پھر اس کی آخرت بھی خراب، اس کی دنیا بھی خراب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا قبول نہیں ہوئی، قبول ہو گئی تو زندگی سنور گئی۔ تو ہم مانتے ہیں تو قول ہی سے نہیں، عمل سے بھی مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔